ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد رسول سے دوشی پڑھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نہایت واجب الاحترام بزرگان دین، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس عید الفطر کے اس بابرکت اجتماع میں مجھے بھی اور آپ سب کو جو بات کہنے کی اور آپ نے سن کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیز بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ مختصر انداز میں وقت کی مختصر اس وقت کی لمٹ میں یہ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج عید الفطر، عید کا دن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا دن ہے، برکات کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. آپ نے فرمایا، آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، جس حدیث کو مختصر کر کے اس کا لطف الباب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلِّ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ عِندَ الْإِفْطَارِ أَلْفُ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ، کہ اللہ رب العزت ہر روز شہر رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں افطاری کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے بری کرتے تھے جو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی تھی. اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ایک روزے کی افطاری کے وقت 10 لاکھ بندوں کو جن پر جہنم واجب ہوتی ہے اللہ اسے جہنم سے بری کر دیتے ہیں، خلاص کر دیتے ہیں. اور اسی طرح پھر حضور نے فرمایا فَإِذَا كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ آتَقَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِقَدْرِ مَا آتَقَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ. جس دن آخری رات یا آخری دن رمضان مبارک کا ہوتا ہے جیسے کل کا گزرا، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اس دن جو آخری دن ہوتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ ایک ایک دن کے برابر جو 10 لاکھ جہنم سے آزاد کیے گئے، ایک ہی دن جو آخری دن ہوتا ہے اس دن اللہ رب العزت جتنے بھی اس قدر پہلے آزاد کر دیے گئے 10 لاکھ کے حساب سے آخری دن رمضان کے ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ سب کو اس کے برابر جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے. کتنا بڑا انعام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ جس وقت وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرِيلَ فَيَهْبِطُ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَعَهُمْ لِوَاءُ أَحْمَرٌ فَيَرْكُضُ اللِّوَاءُ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ. اور جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ جاؤ کعبۃ المبارکہ، کعبہ مبارکہ، کعبۃ المکرمہ کی چھت پر جا کر سب جھنڈے کو وہاں گاڑ دو. وہ نورانی جھنڈا وہ بیت اللہ کی چھت پر گاڑا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے اے جبرائیل کہ آج تیرے 100 پر ہیں، جو ان 100 پروں میں سے 2 پر آج اپنی امت، میری امت پر، میرے بندوں پر، میرے نبی کی امت پر کھول دو. وَلَهُ مِئَةُ جَنَاحٍ مِّنْهَا جَنَاحَانِ لَا يَنشُرُهُمَا إِلَّا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ. جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، یعنی جو رات لیلۃ القدر جو قدر کی رات ہے، اس رات کو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جبرائیل امین اپنے 2 پروں کو کھولتے ہیں. ان پروں کی طوالت، ان پروں کا
یعنی لمبا ہونا اتنا ہے کہ جہاں تک دنیا کے کونے کونے میں بیت اللہ سے لے کر مشرق مغرب شمال اور جنوب وہ جبریل اپنے ان دو پروں کو پھیلاتے ہیں اور کھولتے ہیں، پھیلاتے ہیں اور کھولتے ہیں۔ وہ پر کیا ہیں؟ وہ نورانی پر ہیں، وہ نورانی وہ اللہ کے جلوے ہیں، وہ نورانی اللہ کے پرتو ہیں کہ جو نور کی تجلیات کی شکل میں، نور کی شعاؤں کی شکل میں ہر اس مومن کے دل میں پروت ہو جاتی ہیں جس مومن کے دل کے اندر ایک ویکتی کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے۔ کہو الحمدللہ۔ کوئی بھی ایسا شخص مومن جو جاگ رہا ہوتا ہے، اگر وہ عبادت میں مصروف ہے تو اس پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ اس نیت سے سو جاتا ہے تاکہ میں کسی عبادت کے لیے اٹھ سکوں یا فجر کے روزے کے لیے اٹھ سکوں، تو اس سونے والے پر بھی ان پروں کی شعاؤں کا، اس نورانی تجلیات کا اس قدر اثر کیا جاتا ہے کہ اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے کہ سونے کی حالت میں بھی مومن پر ایک ایسی وجدانی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اللہ کی قسم کئی لوگوں نے یہ بتایا کہ سونے کی حالت میں بھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، اٹھ بیٹھتا ہے، رونے لگ جاتا ہے اور آواز بلند ہو جاتی ہے، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ سب سے بڑی نشانی ہے جس کو لیلۃ القدر حاصل ہو جاتی ہے۔ اب مبارک ہے ان بھائیوں، مبارک ہے جن کو یہ لیلۃ القدر محسوس کرائی گئی، اور مبارک ہیں وہ لوگ، وہ مومن مرد اور عورتیں جن کو یہ لیلۃ القدر محسوس کرائی گئی، اور وہ بھی مبارک ہیں کہ جن کو مبارک قدر کی اگر احساس یا محسوس نہیں کرائی گئی لیکن محروم بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ بھی عبادت کے لیے سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں یا قیام میں ہیں یا سیام میں ہیں یا جس حال میں ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اس قدر کی رات کو اتنا وسیع کیا ہے کہ تاکہ کوئی میرا بندہ، میرا امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر کی رات کی عبادت کے ثواب سے محروم نہ ہو۔ اس لیے سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب یہ قدر کی رات شروع ہوتی ہے تو 1 گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی، 1 لمحے کے لیے نہیں، 2 گھنٹے کے لیے نہیں، 3 گھنٹے کے لیے نہیں، بلکہ مغرب سے لے کر فجر کی اذان کے سحری کے وقت بند ہونے تک یہ رات حیض جیسی ہے۔ فرشتے آسمان سے اتر پڑتے ہیں، جبریل اپنے پر کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ رکت طاری ہو جاتی ہے، اور نشانیاں اس کی بڑی واضح ہیں کہ وہ رات کون سی ہے، ہر ایک کو محسوس ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے، کہو الحمدللہ۔ جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے رات کو قیام کیا، پھر رات کے قیام کے بعد سو بھی گئے، تو یقیناً وہ اس رات کو پا چکے ہیں۔ 84 سال کی بیریا عبادت اللہ نے ہم سب کے نام اعمال میں لکھ دی ہے۔ انا عند ظن عبدی بھی، اپنے رب سے اچھا گمان کیجیے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب لیلۃ القدر کو پا چکے ہیں الحمدللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ جس میں آپ نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا كان يوم الفطر وقفت الملائکہ علی صاحب التراب، کہ جس دن عید الفطر یعنی عید الفطر کا دن ہوتا ہے، جیسے آج کا دن، اور صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ وقفت الملائکہ، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے، آسمان معلیٰ سے ان فرشتوں کو زمین پہ اتارتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو سارا سال زمین پہ نہیں اترتے، صرف مومنوں کے ساتھ مسافہ کرنے کے لیے اور مومنوں کو بشارت دینے کے لیے وہ گلی کوچوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر ایک راستے سے آئے ہو تو دوسرے راستے سے جاؤ، تاکہ ایک راستے سے جن ملائکہ کی ملاقات ہو گئی، اب جاتے وقت دوسرے راستے سے دوسرے ملائکہ کی دعائیں بھی لیتے ہوئے گھر لوٹو۔ سبحان اللہ۔ یہ سنت کیوں بتائی گئی، کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جیسے روزہ رکھنے کے وقت، شہری کے وقت سے بعد کھانا پینا بند ہے، مگر حضور کی سنت یہ ہے کہ جب عید الفطر کے لیے مسجد میں آتے تو 7 دانے کھجور کے کھا کے آتے تھے۔ یہ سنت کیوں پوری کرائی گئی؟ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہنے کا حکم کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ۔ اپنی عزت کے جو دن ہیں، یعنی جو روزوں کی تعداد ہے، عزت کہتے ہیں تعداد کو، جو تعداد ہے اس کو پورا کر کے پھر اس کے بعد جب پورا کر لو تو کہو اللہ اکبر، تو کہو اللہ کہتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ امت کو بتا دو کہ جس وقت روزے پورے کریں تو کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلند آواز سے کہو، اس سنت کو پورا کرو، اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیریں جب تک بلند ہوتی تھیں کفر کے ایوان ہل جایا کرتے تھے، آج ان تکبیروں کو معاف کر دیا گیا ہے اور تکبیر بلند کرنے والے مجاہدوں کو مار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے محاذ پر بھی مار کھا رہے ہیں، فلسطین کے اندر بھی ہم مار کھا رہے ہیں، افغانستان میں بھی ہم مار کھا رہے ہیں، عراق اور شام اور یمن میں بھی مار کھا رہے ہیں۔ جب تک امت کے اندر ایک ہی نعرہ تھا اور اس نعرے کی بلندی اور آواز جب گونجا کرتی تھی تو کفر بھاگ جاتا تھا۔ آج ہماری زبانوں پہ اس نعرے نے ہماری زبانوں پہ آتے ہوئے خوف اور ہراس پیدا کر دیا ہے کہ ہم اپنی عبادت کے دن بھی اس تکبیر کو بلند کرتے ہوئے شرماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی ہمیں ہتھکڑی لگا کر جیل میں نہ لے جائے کہ یہ تو جہاد کرنے کے لیے نعرہ لگا رہا ہے۔ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک کہ عید الفطر کے دن ملائکہ وہ راستوں کے کناروں پر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ منادی دیتے ہیں، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اغدوا الی رب الرحیم، مانگو آج، نکلو رب رحیم کی طرف۔ آج رب رحیم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہے، آج رب کریم تمہاری طرف پوری طرح متوجہ ہے، مانگو آج اپنے رب کے گھر آ کر۔ یہ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ مسجد کو بھر دو، تکبیروں سے بلند کرو، یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے یأمر بالخیر ویثبت علیہ الجدیر امرکم بالصیام فصمتم واطعتم ربکم۔ وہ کہتے ہیں وہ بچے تم نے روزے رکھے، تم نے اللہ کی اطاعت کی، تم نے رات کو قیام کیا، تم منکرات سے بچے رہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں آج جوائز دیے جا رہے ہیں، انعام دیے جا رہے ہیں۔ فاقبضوا جوائزکم فاذا صلوا العید، جب تم عید نماز پڑھ کے لوٹتے ہو چلتے ہو پھر کہا جاتا ہے نادا مناد من السماء، آسمان کی طرف سے پھر اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے، پہلے زمین پر فرشتے منادی دیتے ہیں، اے اللہ کے بندو تمہارے روزے بھی قبول، تمہارے سیام، تمہارا قیام، تمہارے سجدے، تمہارا ذکر، تمہارا اعتکاف، تمہاری مناجات، تمہاری آہوزاری، تمہاری سسکیاں، تمہارے لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے قیام، تمہاری بھوک، تمہارا اخلاص، سب آج اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اور قبول کرنے کے بعد جب عید نماز پڑھ کے نکلتے ہو تو اللہ تعالیٰ خود منادی آسمان سے اللہ اپنے بندوں کو ندا کر کے کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ارجعوا الی منازلکم راشدین، چلو اب لوٹو اپنے گھروں کی طرف ہدایت یافتہ بن کر اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹو۔ فقد غفرت لکم ذنوبکم کلھا، یہ پوری حدیث صحیح ہے جس میں کوئی ضعیف لفظ نہیں۔ فقد غفرت لکم ذنوبکم کلھا، تحقیق پکی اور سچی بات ہے، آج تمہاری عید نماز کے بعد ہم نے تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیے، بڑے گناہ بھی معاف کر دیے۔ حقوق العباد پورا کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، چھوٹے گناہ بھی معاف، بڑے گناہ بھی معاف۔ قد غفرت لکم غفرت لکم ذنوبکم کلھا وسمی ذلک اليوم فی الصباح یوم الجائزہ، رات لیلۃ الجائزہ کراتی ہے اور دن جو ہے یوم الجائزہ قرار دیتا ہے۔ جائزہ کے معنی ہے انعام کی رات، رات جو گزری انعام کی تھی، دن جو ہے انعام تقسیم کرنے کا ہے، رات انعام کا انعام ہے، صبح کو انعام کی تقسیم ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو اے مومنوں، کتنے خوش نصیب ہو اے مسلمانوں، اللہ نے ہمیں ایسی عیدیں عطا کی ہیں کہ جس میں ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ عید الفطر ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کہو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد النبی ورسولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جو شخص صبح کو اس کلمے کو پڑھ لے، رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اے اللہ اسلام دین کو ماننے کے لیے میں راضی، وبسیدنا محمد النبی ورسولا، اور اے اللہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی، اس پر بھی راضی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو صبح کو ایک دفعہ پڑھ لے یا شام کو ایک دفعہ پڑھ لے،
اللہ کی قسم دے کے حضور نے فرمایا روز قیامت میں اپنے اس امتی کی انگلی پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا. روز قیامت اس کلمے کو پڑھنے والے کی میں انگلی کو پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروں گا. اب بتاؤ اللہ کے پاک پیغمبر کی اتنی بڑی بشارت اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں روزے رکھنے کی بھی توفیق بخشی اور اس کے ساتھ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے بھی نوازا. جتنا بھی شکر ادا کر سکتے ہو کرو. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم لک الحمد اس کلمے کو پکا لو. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اے اللہ کلہا جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی بھی شکرانے ہیں, جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری تیرے لیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرے عزیز بھائی اور دوستو, اس لیے ایمان والوں کے لیے یہ بشارتیں ہیں اور ایمان والوں کے لیے پھر کچھ شرائط بھی ہیں, قواعد بھی ہیں کہ جب وہ خوشی مناتے ہیں تو خوشی میں اس قدر پھولے نہیں سماتے کہ جس سے وہ اپنے بھائیوں کو بھول جائیں, غریبوں کو بھول جائیں, بیواؤں کو بھول جائیں, یتیموں مسکینوں کو بھول جائیں, اپنے غریب رشتے داروں کو بھول جائیں. کوئی بات نہیں, تعلقات منقطع ہوتے ہیں لیکن خوشی کے موقع پر انسان اپنی نفسانی خواہشات کو بالا طاق رکھ کر اپنے نفس پر ٹھیس دیتے ہوئے, اپنے جسم کو مضبوط رکھتے ہوئے, شیطان کو دباتے ہوئے, نفس کو دباتے ہوئے اگر وہ پہل کر لے فون کرنے میں اور اسے عید مبارک کر کے خوش کر دے تو اللہ کی قسم اگر وہ تمہارے ساتھ دشمنی بھی کر چکا ہے تو اللہ اس کے دل کو موم کر کے شہیدہ تو کم سے کم کر دے. لیکن آج اس بات کا کوئی اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں. تعلقات صلہ رحمی کی صورت میں بالکل قطع رحمی کی شکل میں آج اس قدر وسیع ہو چکے ہیں کہ ہر شخص اپنی غیرت اور انعام کا مسئلہ سمجھتا ہے. کوئی شخص پہل کرنے کے لیے تیار نہیں. پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, پھر میں کسی اور کو بتا رہا ہوں. اللہ کی قسم انشاءاللہ میرا ارادہ ہے اگر کسی کے ساتھ میرے تعلقات منقطع ہیں تو اپنے تعلقات ان روزوں کی برکت سے, اس قیام اور قیام کی برکت سے, رات کی تراویح کی برکت سے پہل کرتے ہوئے ان کو سلام کروں گا. کہے انشاءاللہ. یہ ارادہ کر لو میرے عزیز بھائی اور دوستو. اور اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کی عید مشترکہ ہوتی ہے, مسلمانوں کا غم مشترکہ ہوتا ہے. ان المؤمن للمؤمن کالبنیان, مومن مومن کے لیے ایک عمارت ہے, ایک عمارت کی مانند ہے. یشد بعضہ بعضا, اس کی دیواریں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. ایک دیوار کھڑی ہو, اس کے ساتھ دیوار ہو, دوسری دیوار کے ساتھ تیسری دیوار اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو تینوں دیواریں مضبوط ہو جاتی ہیں. مومن کی مثال دیواروں کی طرح ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. وہ سب تک آسابیہ ہو, اور آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو یوں کر کے بتایا کہ صرف ملی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. مومن وہ ہے جو اپنے دوسرے مومن کے ساتھ جڑا ہوا ہو, اس کے دل میں بغض نہ ہو, اس کے دل میں کینہ نہ ہو, اس کے دل میں عناد نہ ہو, اس کے دل میں تعصب نہ ہو, اس کے دل میں غضب نہ ہو, اس کے دل میں منافقت نہ ہو. وہ اپنے بھائی کے لیے اپنے دل کو صاف کر لے. آئینہ تم صاف کر لو, لیلۃ القدر ہم دکھا دیں گے. اگر آئینہ صاف نہ ہو چہرہ کیسے دیکھو گے؟ آئینہ میلا ہو تو چہرہ نظر نہیں آتا, چہرہ ٹھیک بھی ہو پھر بھی نظر نہیں آتا. پھر گلا مت کرنا کہ ہمیں لیلۃ القدر اللہ کی تجلی محسوس نہیں ہوئی. آئینہ تمہارا صاف نہیں, اللہ کے اوپر گلا تمہارا ہے کہ ہمیں تو لیلۃ القدر محسوس نہیں ہوئی. پہلے آئینہ صاف کرو, پھر ہم تمہیں دکھائیں گے لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو, اہل قدر میں بن جاؤ. اہل قدر وہ لوگ ہوتے ہیں جو علماء کی قدر کرتے ہیں, جو قراء کی قدر کرتے ہیں, جو حفاظ کی قدر کرتے ہیں, جو اماموں کی قدر کرتے ہیں, جو مساجد کی قدر کرتے ہیں, جو خانقاہوں کی قدر کرتے ہیں, جو دینداروں کی قدر کرتے ہیں, جو غریب اور مسکین مسجد کے نمازیوں کی قدر کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی قسم جس نے قدر کی مومنوں کی, اللہ نے اس کو لیلۃ القدر عطا کی. میرے عزیز بھائی اور دوستو, پھر حضور نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال محبت کے اعتبار سے, توادہم وتراحمهم اتحاد کے اعتبار سے, وتعاطفهم اور آپس میں شفقت کے اعتبار سے, مثل الجسد وہ ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتكى منه عضو تداعى له, جب کسی ایک عضو کے اندر درد ہوتا ہے تو تداعى له
وہ پورا اپنے آپ کو وہ درد محسوس کرتا ہے. لہو سائر الجسد بالسحر والحمى، سارے جسم کو پھر نیند نہیں آتی اور وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک عضو کی کمزوری کی وجہ سے پورے جسم میں بخار اور اس کو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. مومن کی مثال ایسی ہے کہ دوسرے مسلمان کے غم میں اس کو تکلیف آئے، اسے نیند نہ آئے. آج امت محمد پر ایک کڑا وقت آ چکا ہے. آج ہم آرام سے مزے سے کھلے آزادی کے ساتھ اللہ کی نمازیں تراویح ادا کر رہے ہیں. باوجود کرونا کے اس عذاب کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں مسجدوں میں آنے سے نہیں روکا، مگر اعتکاف سے روک کر تھوڑا سا اعلان کیا ہے کہ بچو، آج بھی سمجھ نہ آئی، پہلے حرم کے دروازے بند کیے، اب اپنی مسجدوں کے دروازے بھی تمہارے اوپر بند ہو سکتے ہیں. اس لیے توبہ کرنا ہمارے اوپر شرط ہے. جتنی توبہ کرو گے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور ان مسلمان بھائیوں کے لیے کم سے کم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تنہائی میں ان کے لیے رو کر آنکھوں سے آنسو بہا کر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو کہ اے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان مظلوم بہنوں کی مدد فرما، مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما جو تیرے نیک راستے میں مسجد اقصی جو قبلہ اول، آج وہاں پر وہ عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو مقام بخشا. آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ جستجو اور شوق رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے حرمین مسجد نبوی اور مسجد حرام کے نمازیں تو نے عطا کی، ہمیں قبلہ اول مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں وہاں پر سجدے اور قیام اور صلاۃ کرنے کی توفیق نصیب فرما. لیکن یہ دعا تب قبول ہوگی جب ہم ان کے حق میں بھی دعا کریں گے کہ اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، جن کو نماز کے اندر ان ظالموں نے گولیوں سے ڈھونڈ ڈالا، ان کی بلڈنگوں کو انہوں نے میزائلوں سے اڑا دیا اور ان کے امن کو سکون کو عید کے دن یہ کافر لوگ الکفر ملت واحدہ جب بھی یہ بدبخت اسلام کے خلاف نکلتے ہیں تو عید کے دن یا تو کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں یا پھر کسی کو مسلمانوں کی عبادت کے اندر خلل ڈال دیتے ہیں. دیکھ لیں یہ نشانیاں ہیں کافروں کی، الکفر کفر ملت واحدہ. مگر ہم مسلم امہ ہونے کے باوجود متحد نہیں، اتفاق میں نہیں، پیار میں نہیں، آپس کے اختلاف کا شکار ہیں. تو کیسے یہ امت محمد ایک جسم میں واحد کی طرح ہو سکتی ہے؟ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے جو نہ ظلم کرتا ہے نہ وہ ظلم اس پر کیا جاتا ہے. ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو شخص کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی حاجت روز قیامت پوری کرے گا. جس دن بھائی بہن بیٹی ماں باپ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو، اس مشکل کو، جس دن اس کے پاس نیکیوں کی کمی ہوگی، اگر دنیا میں کسی مسلمان کی حاجت کو اس نے پورا کیا ہوگا روز قیامت اس کی اس حاجت کو پورا کیا جائے گا. ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربہ. جو کسی مسلمان کی ایک غم کو یا تکلیف کو رفع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پھر بغیر مانگے کہ اس کے قربات کو، اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے. اور فرمایا وہ بھی قیامت کے دن دور کرے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. اور جو دنیا میں کسی کو لباس پہناتا ہے یا کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اے امت مسلمہ سب کو مبارک ہو عید کا یہ دن. شک نہ کیا کرو، شک نہ کیا کرو امت کے اجتماعی فیصلے کو کبھی رد نہ کیا کرو. جب امت کے پیشوا علماء اگر ایک متفق کا فیصلہ کر دیں تو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ حضور کی حدیث ہے کہ میں آنے والی امت میں علماء کرام کو عید کے چاند دیکھنے میں اور روزہ رکھنے میں ان کو میں اختیار دیتا ہوں. جب وہ پورے قرائن دیکھ لیں، فیصلہ کر لیں، اس فیصلے کو امت مان لے. جب وہ فیصلہ کر دیں روزہ رکھ لو، جب وہ فیصلہ کر دیں عید کر لو. کیونکہ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار عید کرو. اور زمین استقرار علی الارض شرط ہے. ہیلی کاپٹر پر چاند دیکھا نہیں جا سکتا اگر کے مسئلے میں چاند کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. زمین پہ استقرار شرط ہے. استقرار علی الارض چاہے پہاڑ کی چوٹی پر ہے یا زمین پر ہے. بے شک آلات جدیدہ کا استعمال کرتے ہوئے خودبین دوربین کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن آسمان سے اڑ کر نہیں، زمین پہ ٹھہر کر. اگر کسی ایک مسئلے میں چاند کی گواہیاں آ جائیں تو دوسرے مسئلے والوں کو چاہیے کہ ان کی گواہیوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کو وہاں سے اٹھا کر اس مسئلے میں اس زمین پہ لے جائیں. اگر کراچی کے لوگوں نے دیکھا ہے تو کراچی کے مسئلے کے لوگوں کو جہاں آ کر گواہی دینی چاہیے. اگر جہاں کے دیکھنے والے ہیں
یعنی اگر وزیرستان کے دیکھنے والے ہیں تو ان لوگوں کی گواہی کو قبول کرنے کے لیے اس زمین پر اس کو لے جا کر ان کی گواہی اور شہادت کو پورا کیا جائے اور پھر پوری قوم کو متفق ایک عید کے ساتھ جوڑ دیا جائے. اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اگر سعودیہ میں ہمارے دن ہی ہو گئی ہے یا ہمارا روزہ ان کے برابر ہو گیا ہے تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں. بعض مرتبہ مطالعے کے فرق کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ چاند کو ظاہر کر دیتے ہیں اور پوری امت پوری دنیا کے اندر ایک عید بھی کر سکتی ہے اور ایک روزہ بھی ایک دن رکھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب قسم کے شکوک و شبہات سے مبرہ ہوتے ہوئے نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ عید کی نماز کے لیے نیت کریں اور عید کی نماز کا مختصر طریقہ جو ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں.